اگر تم چاہتے ہو ایک دن کریں گے دوسرے دن آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیں گے کہ تمہارا کام ہو جائے. پھر سب سے پہلے یہ کام کرو, پھر اس کے بعد تم جو وظیفہ کرو گے, جو بھی وظیفہ کرتے جاؤ گے انشاءاللہ ٹھک ٹھک اثر کرتا جائے گا انشاءاللہ العزیز. اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں جو بھی وظیفہ کریں گے اگر پہلے دن اس کا اثر نہ ہو تو پھر کہنا پہاڑ جیسی مراد کیوں نہ ہو وہ پوری ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم. روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے, اور یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا, لیکن ایک بات ضرور رکھیں کہ یہ ویڈیو لمبی تو ہو جائے گی تھوڑی سی, لیکن غور سے سنیں اور غور سے سماعت فرمائیں گے شرائط کے ساتھ, تو انشاءاللہ العزیز پھر اس کا کرشمہ بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز. سب سے پہلی بات کہ اس وظیفے کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ ہے نماز کی پابندی. نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے دوستو. نماز بے حیائی, برائی, بدماشی, غنڈہ گردی, نشہ کی عادت, قتل و غارت کا علاج نماز ہے, یاد رکھیے گا. اور ایسے بھی لوگ دیکھے کہ جو اپنی زندگی میں ایک ایسا کام برا کر رہے تھے کہ جب وہ سیدھے راستے پہ آئے اور رب کی بارگاہ میں جھکنے کی کوشش کی, مولا کریم نے ایسی کرم نوازی فرما دی کہ کمال انسان بن گئے. اللہ رب العزت کا قرآن کریم بھی فرماتا ہے اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یعنی اے بندے تو نماز کو قائم کر, آداب اور شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ. کیوں؟ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. یاد رکھیے گا نماز غلطیوں, خطاؤں, گناہوں کو دھو دیتی ہے اور بندے کو پاک صاف کر دیتی ہے. یہ حدیث پاک میں ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان مبارک ہے, مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 57 پر حضور نے اپنے پیارے صحابہ سے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ مجھے بتاؤ کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہے اور وہ شخص اس نہر میں روزانہ 5 بار نہاتا ہے, کیا اس کے جسم پر میل رہ جائے گی؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فدا کا امی وابی, اس کے جسم پر میل کہاں رہے گی, وہ تو پاک صاف ہو جائے گا میل سے. حضور نے فرمایا کہ یہی مثال ہے اس شخص کی جو 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے دن میں, اور جو 5 مرتبہ دن میں نماز پڑھتا ہے مولا کریم نماز کی برکت سے اس کے گناہوں کی میل کو بھی دھو دیتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے جا رہے تھے. آپ نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک جانور سفید رنگ کا دریا کے کنارے پر دلدل ہے اور کیچڑ ہے, اس کیچڑ میں لت پت ہوتا ہے اور پھر وہ کیچڑ سے نکل کر گہرے پانی میں غوطہ لگا دیتا ہے, اور وہ جانور جیسے گہرے پانی میں غوطہ لگاتا ہے تو پاک صاف ہو جاتا ہے, پاک صاف ہو کر پھر وہ کیچڑ میں جاتا ہے, اس کیچڑ میں غوطہ لگا دیتا ہے اور پھر جناب علی وہ پت ہو جاتا ہے کیچڑ سے. ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے جا رہے تھے, آپ نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک سفید رنگ کا جانور ہے, اور وہ جانور کیا کرتا ہے, ایک سائیڈ پہ کیچڑ پڑی ہے, اس کیچڑ میں جا کر غوطہ لگاتا ہے, دلدل میں لت پت ہو جاتا ہے, پھر وہ آ کر گہرا پانی ہے اس میں جناب علی غوطہ لگا دیتا ہے, بالکل صاف ہو جاتا ہے. پھر وہ اس کیچڑ کی طرف چلا جاتا ہے, اس میں غوطہ لگاتا ہے, کیچڑ میں لت پت ہو جاتا ہے, پھر وہ پاک سارے پانی میں آ کر جناب علی وہ غوطہ لگاتا ہے تو بالکل صاف ہو جاتا ہے. آپ تعجب کی نظر سے اسے دیکھنے لگے, حیران ہو گئے کہ یہ عجیب جانور ہے, ادھر سے پاک صاف ہوتا ہے
پھر وہ کیچڑ میں جا کر لت پت ہو جاتا ہے، پھر آ کر صاف پانی میں جناب علی غوطہ لگاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، پھر وہ کیچڑ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تعجب ہوا، آپ تعجب کی نظر سے اس جانور کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جا میرے اس پیارے پیغمبر سے کہے کہ اے پیغمبر تو تعجب سے کیوں دیکھتا ہے؟ یہ مثال ہے اس نبی کے امتیوں کی کہ اس نبی کی امت کی شان اور عظمت یہ ہوگی کہ وہ یہ گناہوں کے کیچڑ میں لت پت ہوں گے، لیکن جب نماز پڑھیں گے مولا کریم نماز کی برکت سے ان کو پاک صاف کر دے گا۔ یہ ایک مثال آپ کو سمجھائی ہے کہ دریا کا صاف پانی اور یہ کیچڑ، یعنی وہ گناہوں میں لت پت ہوں گے، پھر اذان ہوگی اور جب وہ مسجد میں جائیں گے نماز پڑھیں گے وہ بالکل صاف ہو جائیں گے، پھر اسی طرح ہوگا، پھر دوسری نماز کا ٹائم ہوگا، وہ مسجد میں جائیں گے نماز پڑھیں گے بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے، پھر اگر ایسا ہوگا پھر اور نماز کا وقت ہوگا وہ نماز پڑھیں گے اور پاک صاف ہو جائیں گے گناہوں سے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص آیا، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ صغیرہ سرزد ہو گیا ہے، لہٰذا مہربانی فرما کر مجھے اس گناہ کی سزا جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے وہ مجھ پر قائم فرمائے۔ یہ بات سنی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، پھر نماز قائم ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو پھر وہ صاحب کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کر عرض کرتا ہے حضور مہربانی فرمائیں، جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے جو اسلام نے سزا قائم فرمائی ہے مجھے پاک صاف فرمائیں، مجھ سے صغیرہ گناہ ہو گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم نے نماز پڑھی کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ عرض کرتا یا رسول اللہ جی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضور نے فرمایا اللہ رب العزت نے اس نماز کی برکت سے تیرے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن فرماتا ہے سورۃ ہود کے اندر اقیم الصلاۃ طرفی النہار زلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اے بندے تو نماز کو دن رات میں قائم رکھ کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ اور جب اس نے یہ حکم سنا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حکم صرف میرے لیے تھا؟ آقا کریم نے فرمایا نہیں پیارے، یہ میری ساری امت کے لیے یہ حکم ہے۔ اگر گناہ سرزد ہو گیا، صدق کے دل سے رب کی بارگاہ میں جھک گیا، مولا کریم ان کے اس صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک دن نا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، چل رہے تھے تو دیکھا تو ایک درخت نظر آیا، پت جھڑ کا موسم تھا، اس درخت کے جو ٹہنیاں تھیں وہ تھوڑی تھوڑی خشک تھی اور تھوڑی گیلی تھی، پتے خشک ہو چکے تھے۔ حضور نے اس کی دو ٹہنیوں کو پکڑ کر نہ ایسے حرکت دی تو اس کے پتے جھڑ گئے، بالکل ٹہنیاں پتوں سے بالکل خالی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کہ ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، حکم فرمائیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب مومن بندہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے نا، جیسے درخت کی ٹہنیوں سے پتے گر گئے مولا کریم اس کے کاندھوں سے گناہوں کو بھی ایسے گرا دیتا ہے۔ یعنی نماز پڑھنے کی یہ برکت ہے، مولا کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور مشکات شریف کے اندر صفحہ نمبر 57 پر ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نمازی کا ذکر کرتے حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ نماز کو پابندی سے پڑھے یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اور اس کے لیے یہ نماز بخشش کی سند بن جائے گی قیامت کے دن۔ دوستو نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ نماز بہت بڑے بڑے فائدے انسان کو عطا فرماتی ہے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں میں سب سے کون سا افضل عمل ہے جو اعلیٰ ہے، یعنی سب سے افضل عمل ہمیں بتائیں کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا نماز۔ پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ
افضل عمل نیکیوں میں سے کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا نماز۔ پھر اس نے سوال کیا حضور افضل عمل کون سا ہے نیکیوں میں سے؟ حضور نے فرمایا نماز۔ چوتھی مرتبہ اس شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ افضل عمل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا جہاد۔ یعنی نماز دین اسلام کا سب سے اہم رکن اور سب سے افضل جناب علی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، حضور نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے کہ اے ابو ہریرہ اپنے گھر والوں سے کہو نماز کو قائم رکھو، جب تک تم نماز کو قائم رکھو گے مولا کریم غیب کے خزانوں میں سے تمہیں رزق عطا فرمائے گا۔ یعنی رزق وہاں سے آئے گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، وہاں سے رزق تمہارے لیے آئے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس کسی نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر مسجد کی طرف فرض نماز کے لیے چلا، امام کے ساتھ اس نے نماز ادا کی تو آقا نے فرمایا اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور یہ نماز پڑھنے کا جناب علی صلہ انسان کو ملتا ہے۔ نماز پڑھیں، نماز پڑھنے سے رزق وسیع ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے بڑے بڑے مشکلات انسان کے حل ہو جاتے ہیں۔ اور جب نماز نہیں پڑھتا نا تو پھر نماز کی نحوست کیا پڑتی ہے؟ ایک اپنا گھر بھی برباد، ساتھ ساتھ جو پڑوسی ہیں اگر پڑوسیوں تک بھی اس کی جناب نحوست جا پڑتی ہے۔ جب انسان نماز نہیں پڑھتا تو نماز نہ پڑھنے کی نحوست جو ہوتی ہے اس کے اوپر جو گرتی ہے وہ ساتھ ساتھ پڑوسیوں کے گھروں تک بھی جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کا قرآن فرماتا ہے کچھ لوگوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا وبال ہے۔ اللہ فرماتا ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، سورۃ مریم آیت نمبر 59۔ اللہ فرماتا ہے نیک لوگوں کے بعد برے لوگ آئیں گے اور وہ نمازوں کو ضائع کریں گے اور خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ ضرور وادی غش میں ڈالے جائیں گے۔ اور پھر ان کے ساتھ اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شیئا، سورۃ مریم آیت نمبر 60۔ اللہ فرماتا ہے جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان پر کچھ ظلم نہیں ہوگا۔ نماز نہیں پڑھتے، گناہوں سے توبہ کر لیں، گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد پھر نماز کو قائم رکھیں، مولا کریم تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور یہ نہیں ہے کہ جو شخص کہے کہ بس یار آخرت آئے گی تو دیکھا جائے گا، نماز نہیں پڑھتے چھوڑو یار، نماز میں کون سا جناب علی بخشش ہے، نماز سے کون سی جنت مل جائے گی؟ اللہ رب العزت کا قرآن فرماتا ہے یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین۔ اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے اور وہ جنتی پھر دوزخیوں سے سوال کریں گے اے دوزخ والو تم کس وجہ سے دوزخ میں گئے؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اس لیے ہم دوزخ میں گئے، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ اور دوسرا کام کیا تھا؟ وہ کہیں گے ولم نک نطعم المسکین، ہم نماز بھی نہیں پڑھا کرتے تھے اور مسکینوں کو کھانا بھی نہیں دیا کرتے تھے اور ہم فضول بحث کیا کرتے تھے۔ یہ تین چیزیں۔ اور چوتھی چیز کیا کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے اور اسی حال میں ہمیں موت آ گئی۔ یہ چار چیزیں ہم میں پائی گئیں، نہ نماز پڑھنا، نہ مسکینوں کو کھانا کھلانا یعنی صدقہ خیرات نہ نکالنا، اور فضول بحث میں رہنا، قیامت کے دن کو جھٹلانا۔ یہ جھٹلانے والی بات ہوتی ہے کہ انسان کو قیامت کا دن بھی یاد نہ ہو، دنیا کی غور و فکر میں لگا رہنا، میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے، میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے، میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ
دنیا میں صحت اور تندرستی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو سجدے نہیں کرتے نا، نماز نہیں پڑھتے، وہ قیامت کے دن بھی اللہ کو سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور بلکہ ان کی پشت تانبے کی تختی کی طرح اکڑ جائے گی۔ یہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِيَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے قیامت کے دن لوگ سجدہ کرنے کے لیے بلائے جائیں گے، مگر سجدہ وہ نہیں کر سکیں گے، ان کی آنکھیں شرم کے مارے نیچے ہوں گی، ان پر ذلت سوار ہو جائے گی، یہ لوگ آج سجدہ نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ دنیا میں سجدہ کی طرف بلائے جاتے تھے تو تندرست ہونے کے باوجود بھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا کرتے تھے۔ جہاں دنیا میں جس نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا تو پھر قیامت کے دن بھی اللہ کو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ نوجوانوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں لائیں، پھر میں نماز کے لیے اذان کہلواؤں اور کسی کو نماز پڑھنے کا حکم دوں، میں خود ایسے لوگوں کے ہاں جاؤں جو نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے اور جا کر ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ یہ حضور کا فرمان مبارک ہے مشکات شریف کے اندر صفحہ نمبر 97 پر۔ اور پھر فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے فرمایا میں اس لیے یہ نہیں کرتا، یعنی میں اس لیے ان کے گھروں کو آگ نہیں لگاتا کہ ان گھروں میں عورتیں اور بچے رہتے ہیں، میں اس لیے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے لولا ما فی البیوت من النساء والذریۃ اقمت صلاۃ العشاء وامرت فتیانی یحرقون ما فی البیوت بالنار۔ حضور نے فرمایا یعنی اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو عشاء کی نماز پڑھاتا اور نوجوانوں کو حکم دیتا کہ وہ ان گھروں کو آگ لگا دیں۔ یعنی نماز اتنی اشد ضرورت ہے دوست، اتنی ضروری ہے نماز۔ جو بندے نماز نہیں پڑھتے اور نماز پڑھنے کے باوجود وہ یار ہمارا فلاں کام ہو جانا چاہیے، ہمارا پتہ نہیں وظیفہ اثر کیوں نہیں کرتا، ہم وظائف کر کر تھک جاتے ہیں، وظیفہ اثر کیوں نہیں کہ یار کیسے اثر کرے گا؟ تم اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتے ہو، اپنے رب کی بارگاہ میں تم جھکنا پسند نہیں کرتے اور پھر کہتے یار ہمارا کام ہو جائے گا، ہمارا کام پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتا، ہمارا کام تو ہونا چاہیے۔ جب تک رب کی بارگاہ میں جھکتے نہیں اس وقت تک دنیا کی رسوائی ملتی رہے گی، کبھی بھی کوئی کام نہیں ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا کام ہو جائے پھر سب سے پہلے یہ کام کرو، پھر اس کے بعد تم جو وظیفہ کرو گے، جو بھی وظیفہ کرتے جاؤ گے انشاءاللہ ٹھک ٹھک اثر کرتا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں نماز کی پابندی کریں، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور پھر اس کے بعد جناب علی گناہوں سے توبہ کریں اور پھر قرآن کی تلاوت کریں، صدق کے دل سے سچے اور پکے مسلمان بن جائیں۔ ان شرائط کے ساتھ آپ کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں جو بھی وظیفہ کریں گے اگر پہلے دن اس کا اثر نہ ہو تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز ایسے وظیفہ اثر نہیں کرے گا یار۔ جب تم رب کی بارگاہ کے قریب بھی نہیں آؤ گے پھر کہو کہ یار وظیفہ اثر نہیں کرتا، ایسے وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ اور جو وظیفہ آج میں بتانے لگا ہوں یہ وظیفہ کرنا یہ ہے، اگرچہ یہ عمل آپ کو نظر آئے گا کہ یار یہ عمل تو بہت چھوٹا ہے، یہ عمل تو بظاہر بہت چھوٹا ہے یار، لیکن یہ چھوٹا سا عمل ہے، آپ کریں انشاءاللہ پہاڑ جیسی مراد کیوں نہ ہو وہ پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اور وہ وظیفہ یہ ہے ہر نماز کے بعد صرف 11 مرتبہ درود تنجینا پڑھیں اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر، صرف 11 مرتبہ انشاءاللہ العزیز ایک دن کریں گے دوسرے دن آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔